میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو پر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم، جو عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا، مجھے وہ بتائیں۔ آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، پاکستانی کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا۔ 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں۔ تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی، اور چوتھے سال میں 6%۔ اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے، ہم نے 7% پہ جانا تھا۔ جو تیل کا تھا، جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا، تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں۔ تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے، وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے، اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے، یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ، تاکہ مہنگائی نہ ہم روک کے رکھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی اسمانوں پہ چلی گئی، ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں، اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ یا 27% ہے آج مہنگائی، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں۔ اور انہوں نے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے، آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً 39 روپیہ گرا ہے، 49 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں؟ ہمارے دور میں کدھر تھی؟ ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے؟ جو آج لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں، ابھی جو گیس کی شارٹیج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں، ان کے دور میں آج دیکھنا اب کدھر آ رہی ہیں، جو انہوں نے IMF سے مان چکے ہیں۔ تو میں سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی IMF تھا، ہمارے دور میں بھی کورونا کی وجہ سے مہنگائی تھی، عالمی مہنگائی تھی، لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں، 6 مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے۔ آج وہ موٹر سائیکل مینوفیکچرر سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے، آج وہ موٹر والوں کتنی کاریں بک رہی ہیں، وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے۔ انڈسٹری جو تاریخی ہمارے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی، تقریباً 26%، وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی۔ فیصل آباد میں 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، وہی فیصل آباد جدھر مزدور نہیں مل رہا تھا مارچ کے اندر۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس نے جواب دینا ہے اس کا؟ کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں؟